السلام علیکم۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو 3 کام کریں۔ سب سے پہلا، کبھی بھی کسی کا حق نہ کھائیں، کیونکہ اگر آپ کسی کا حق کھا کر کے کتنی بھی چاہے ترقی کر لیں تو وہ وقتی ترقی ہوگی، وہ ترقی پائیدار نہیں ہوگی۔ دوسرے کا حق کھا کر کے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر حرام مال آپ نے اکٹھا بھی کر لیا، بہت سارا اکٹھا بھی کر لیا، تو حرام مال آپ کے پاس ٹکنے والا نہیں، ایسے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کیسے آیا اور کیسے چلا گیا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کا حق نہ کھائیں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب تو دیتا ہے، لیکن اس 1 روپیہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا دولت میں یا جو ہماری کمائی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے 1 روپے کو اللہ تعالیٰ 10 روپے بناتے ہیں، اور اگر ہماری نیت اور بھی زیادہ مخلص ہو تو ہمارا 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مقبول و منظور ہو کر کے بے حساب بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب کہ اس 1 روپے کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر نماز پڑھا کریں، کیونکہ نماز ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اگر ہم کوئی بھی کام یا کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو تو برکت کے لیے ہمیں سب سے پہلے نماز پڑھنی ہوگی۔ ہم چاہے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو اس لیے اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام کبھی بھی کسی کا حق نہ کھائیں، اور دوسرے نمبر پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے کہ نماز پڑھتے رہیں۔ لیکن سب سے ضروری چیز پہلے نمبر والی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت کچھ دے رہے ہیں، بہت ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ دونوں جو بعد والے کام ہیں ان کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا حق معاف نہیں کرتے۔ اگر ہم نے کسی انسان کا حق کھایا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ خود معاف نہ کرے جس کا ہم نے حق کھایا ہے۔ اگر وہ خود ہمیں معاف کر دیتا ہے تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے، لیکن اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے تو وہ حق تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ خود معاف نہ کرے جس کا ہم نے حق کھایا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں سب سے پہلے ہے کہ ہم کبھی کسی کا حق نہ کھائیں۔ اگر ہم نے کسی کا حق نہیں کھایا تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی، اور ہم جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں وہ بھی قبول ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔